خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَأَنزَلْنَا، اور نازل کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، الکتابہ، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسطے اس کے جو، بین یدیہ، اس کے آگے ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ومہیمناً، اور حفاظت کرنے والی ہے، نگہبان ہے، علیہ، اس پر، فاحکم بینہم، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کیجئے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اما جاءک، اس سے ہٹ کر جو آیا تیرے پاس، من الحق، حق میں سے، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا، بنایا ہم نے، منکم، تم میں سے، شرعتن، شریعت، ومنہاجا، اور راہ عمل، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم، البتہ بنا دیتا تم کو، امۃ واحدہ، ایک امت، ولیکن، لیکن، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، فیما، اس میں جو، آتاکم، اس نے دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات، پس سبقت کرو بھلائیوں میں، آگے بڑھو نیکیوں میں، اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تم کو، جمیعاً، سب کے سب کو، فینبئکم، تو وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، فیہ، جس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے، وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کرو، بینہم، ان کے درمیان، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع، اور نہ پیروی کرو، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، واحذرہم، اور ہوشیار رہو ان سے، محتاط رہو ان سے، ان یفتنوک، کہ فتنے میں نہ ڈال دیں تجھ کو، ام بعد، بعض اس سے، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، الیکا، تیری طرف، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما، بے شک، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم، کہ مبتلائے مصیبت کرے ان کو، ببعض، ساتھ بعض، ذنوبہم،
ان کے گناہوں کے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرن بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ فاسق ہیں۔ تفسیر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ آپ کون ہیں یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ کس طرح نازل کی؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے حق کے ساتھ؟ بنیادی، اصلی، خالص تعلیمات کے ساتھ یہ کتاب آئی۔ یہ کتاب بھی مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے۔ کس چیز کی؟ لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے آ چکا کتاب میں سے، الکتاب میں سے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی تمام الہامی کتابوں کا مجموعہ یہاں الکتاب ہے۔ گویا قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے آئی تھی، بندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی ایک حیثیت مزید بھی ہے۔ یہ صرف مصدقاً نہیں ہے بلکہ مہیمناً بھی ہے۔ مہیمناً کا لفظی معنی ہوتا ہے حاکم، امین، شاہد، نگہبان، محافظ۔ تو مہیمن کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، نگرانی کرنے والی۔ یعنی قرآن حکیم دراصل کیا ہے؟ کتاب کا ایک مستند ایڈیشن ہے جس پر پچھلی کتابوں کو پرکھا جائے گا۔ یہ صرف پچھلی کتابوں کی تصدیق نہیں، تصحیح بھی کرتی، یعنی ان کے اندر لوگوں نے، انسانوں نے جو تغیرات کر دیے، جو تبدیلیاں کر دی، ان کو بھی کھول کے رکھنے والی ہے۔ لہذا آج ہمارے سامنے معیار کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہوگی، کیونکہ اس نے باقی کتابوں کے اندر پائی جانے والی بیسک تعلیمات اور کانسیپٹس کو محفوظ کر لیا، ضائع ہونے سے بچا لیا۔ وہ تمام چیزیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جن کی حفاظت انسان نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیج کر ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ گویا یہ اسی معنی میں مہیمن ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ فاحکم بینہم، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان۔ کیسے؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا۔ ولا تتبع اہواءہم، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی۔ یعنی اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کتاب میں اتارا ہے، اب فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ فیصلوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک تو مراد عام زندگی کی تعلیمات اور لوگوں کی رہنمائی سے متعلق فیصلے ہیں، اور وہ کس طرح کہ انجیل اور تورات اور دیگر صحیفوں میں جو مضمون قرآن پاک کے مطابق ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو مضمون نہ قرآن کے مطابق ہو اور نہ مخالف، اس کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ذرا امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف اوقات اور زمانوں میں کتابیں بھیجی، لوگوں نے اس میں بڑی تبدیلیاں کر دی، دنیا کے حالات ایسے نہ تھے کہ اس کتاب کی حفاظت ہو سکتی۔ تورات کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح جلا دی گئی اور دنیا سے بالکل ناپید ہو گئی، اور پھر سال ہا سال کے بعد، تقریباً 800 سال کے بعد حافظے سے اس کو لکھا گیا، اور کئی ایک روایات ہیں اس سلسلے میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ سب کتابیں جو پیچھے گزری، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعریف فرمائی، فیہا ھدی و نور موعظۃ للمتقین، اور اس وقت کے پیغمبروں کو حکم دیا کہ وہ انہی کتابوں کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا کریں۔ لیکن چونکہ ان کی حفاظت نہ ہو سکی، وہ زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو کتاب دی، اور پچھلی ساری کتابوں میں جو اہم تعلیمات تھیں وہ اس میں محفوظ کر دی گئی۔ اس نے ان کو بھی سنبھال لیا
اور اللہ نے خود اس کتاب کی حفاظت کی، لہٰذا اب حکم کیا ہے تمام انسانیت کے لیے کہ سب فیصلے اس کے مطابق ہوں۔ اب اس میں سے جب فیصلے لیے جائیں گے تو پچھلی کتابوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یعنی اب اگر معیار یہ ہے تو پھر پچھلی کتابوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ پچھلی کتابوں کو بھی ہم مانتے تو کیا مانتے؟ ان کے ماننے کا مطلب نمبر ایک یہ کہ جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی ان میں آج بھی اس کو لے لیا جائے گا بلا چون و چرا، کیونکہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس چیز سے جو آ چکا تمہارے پاس حق میں سے، یعنی جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو کس کی پیروی کرو؟ اس کتاب کی پیروی کرو، یعنی ان کے خود ساختہ افکار کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا کرنا راہ حق سے بھٹکنا ہوگا۔ پھر فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا، لِكُلٍّ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر نبی کے لیے۔ جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، شرع کیا ہوتا ہے؟ شین رے عین، شرعن کہتے ہیں صاف راستے پہ چلنا۔ لغت میں اس راستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پانی کی طرف لے جاتا ہو۔ اہل عرب کے ہاں ہر گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا، مختلف جگہوں پہ پانی کے انتظام ہوتے تھے، جیسے چشمے وغیرہ تھے یا کنویں تھے۔ ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو اس کو شرعن بولتے تھے۔ تو اصطلاح میں شرع کہتے ہیں اس راستے کو جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہوا؟ پھر شرعتن سے مراد کیا ہے؟ یعنی کتاب۔ اور منہاج کیا ہے؟ منہاج کا لفظ نون ہے جیم سے ہے، کھلا راستہ، کسی امر کا واضح ہونا، روشن راستہ۔ اس سے مراد سنت رسول ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ہم نے شرعتن اور منہاجن رکھا، مراد یہ کہ کتاب بھی بھیجی اور رسول بھی بھیجا جس کی پیروی کی جا سکے۔ ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ ہر پیغمبر کو عقائد ایک طرح کے دیے گئے تھے، ہر پیغمبر کے ہاں عبادات بھی تھی، صرف یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے میں فروعی اختلافات تھے، یعنی ہر نبی کے پاس آنے والے احکامات اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھے۔ مثلا تمام امتوں کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن نمازوں کی تعداد فرق تھی، نماز کی ترکیب فرق تھی، اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ میں فرق تھا، روزوں کی تعداد میں فرق تھا۔ مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر حضرت آدم کو بھی وہی شریعت دے دی جاتی جو ہماری ہے تو وہاں ناقابل عمل ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کی شریعت تھی اس میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ مختلف تھی، اور ہر نبی کے لیے جو شریعت تھی یعنی جو فروعی مسائل تھے وہ مختلف تھے۔ یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دین میں بھی جہاں تک عقائد کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، فرشتے ہیں، سب نے مرنا ہے، واپس جانا ہے۔ ان چیزوں میں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرتا نا، یہ جو بیسکس ہیں ان میں سب اتفاق کرتے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا،
ایک سانچے میں ڈال دیتا، سب کو ایک ہی شریعت دیتا. ولیکن لیکن لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم اس میں جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں دراصل تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے، یعنی سب کو ایک امت اس لیے نہیں بنایا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے تحت طریقے مختلف رکھے مختلف ادوار میں، اور دین کی ایک ظاہری شکل و صورت مختلف دی مختلف امتوں کو. اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ لوگ اصل روح کو بھول کر صرف ظواہر میں کھو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک ظاہری ڈھانچہ جو ہے، یہ ظاہری شکل جو ہے وہی اصل دین ہے، اور جو اس سے تل برابر ادھر سے ادھر ہوا وہ دین سے ہی نکل گیا. یعنی پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کے اندر سے دین کی روح کمزور پڑتی گئی، اور دین کے ظاہری احکامات اور ظاہری طور طریقے زیادہ اہمیت حاصل کر گئے، اور لوگوں نے دین کے ظاہری ڈھانچے کو اصل دین بنا لیا اور مقصدیت ختم ہو گئی. اور اس کی بہترین مثال تحویل قبلہ ہے کہ یہود کس قدر برہم ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں کر لیا، حالانکہ کسی عمارت کی طرف منہ کرنا اصل دین نہیں. عمارت کی طرف منہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے یاد کس کو کرو، اللہ کو. کسی خاص دیوار کو پوجنا مقصد نہیں. حضرت عمر نے کیا کہا تھا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تمہارے اندر کچھ نہیں، دراصل یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کی پیروی ہو رہی. لیکن لوگ عام طور پر دین کی ظاہری شکل و صورت پر خوب جھگڑے کرتے ہیں. آج بھی اگر ہم نے کسی کو پرکھنا ہو کہ کوئی شخص کتنا متقی پرہیزگار ہے تو ہم کبھی اس کے اخلاق کو، کردار کو نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر کو نہیں دیکھیں گے. ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کا ظاہر کیا ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک سارا دین بس ظاہر ہے، اور اپنے بارے میں بھی جب اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو صرف ظاہر کی، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اندر کا بھی کبھی کچھ علاج کرنا ہے. تو یہ دراصل ہماری آزمائش ہے، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے. ظاہریت کی طرف جانا، ظاہریت انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس لیے وہ اپنے دیندار ہونے کے لیے بھی ظاہری علامتوں کو مینٹین کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اصل کام کی طرف توجہ دو. خیر اور بھلائی کے بہت سے منصوبے ادھورے پڑے ہیں، انہیں مکمل کرو، ان کی تکمیل کرو. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان، اور ان سے مراد یہود و نصارہ اور مسلمان سبھی ہیں، یعنی اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں. سب کے لیے حکم کیا ہے کہ اب ان کے درمیان فیصلہ ہو ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کے مطابق. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے محتاط رہیے، بچ کر رہیے، ہوشیار رہیے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے منحرف نہ کریں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ اپنی خواہشات پر مبنی دین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی عقیدتیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور مفادات بھی، تو پھر ان کے لیے سچے دین کو ماننا اور خالص دین کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے دین کے نام پر بہت سی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی،
دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کر رکھی تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ان کی تبدیلیوں پر آگاہ کیا اور خالص دین پیش کیا تو یہ دین ان کے مفادات کے خلاف تھا، ان کی مرضی کے خلاف تھا. لہذا انہوں نے نہ تو اسے خود قبول کیا بلکہ اپنی پوری انرجی اور کوشش اس چیز میں لگا دی کہ آپ اپنے اس کام سے باز آ جائیں. وہ آپ کو اس قدر پریشان کرنا چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے سچے دین کو قبول نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر، یعنی آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسے کنفیوژن پھیلاتے. کفار مکہ کو کہتے کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر طرح سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاط رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے قانون اور حکم کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس بات میں کانشیس رہیں کہ کہیں یہ دین کے معاملے میں آپ کو اصل سے نہ پھیر دیں، کیونکہ ایسے لوگ دین کی تعلیم دینے والے کو اس حد تک پریشان کرتے ہیں کہ وہ ان کے آگے جھک جائے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی کہے. اس کے شان نزول میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہود کے اندر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہوا. ایک فریق میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل تھے اور کچھ اور لوگ تھے جو ان سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیں. پھر اگر فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں گے تو ہم سب آپ کے فالوورز بن جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہود کی اکثریت تو ہمارے تابع ہے، ہمیں فالو کرتی ہے. اس لیے اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو ہم خود بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے پیچھے سب اور لوگ بھی آ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی مطالبے کو قبول نہیں کیا. یہ ایک طرح سے رشوت تھی نا، کہ آپ حق بات نہ کریں، ہماری مرضی کی بات کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی پاپولیرٹی ملتی، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے گرد کتنی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی ماننے سے صاف انکار کر دیا. تو ابن کثیر کی روایت کے مطابق اس موقع پر یہ آیت اتری کہ آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کے کسی دباؤ میں نہ آئیں، ان کی کوئی رشوت قبول نہ کریں کہ یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نہیں، دین ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کے پیچھے پوری دنیا بھی قربان کرنا پڑے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. کہاں یہ کہ انسان چند لوگوں کا جھمگٹا دیکھ کر ان کو اپنا بنانے کے لیے اپنے اصول بدل دے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی اور ہم اسی کی زبان بولنے لگتے ہیں، انہی کے مرضی کے مطابق چلنے لگتے ہیں. فرمایا نہیں، خواہ یہ مشائخ ہیں یا علماء ہیں یا ان کے بہت زیادہ تعداد میں عقیدت مند ہیں اور یہ آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ دین کی سچی بات چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق بات کریں تاکہ یہ سب آپ کے پیچھے چلے تو آپ ایسا نہیں کریں گے. کیوں روکا گیا اس چیز سے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ عموماً تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی. یہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ ہر موقع پر سچی بات کرے گا چاہے سارے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں. دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. حق کو ہی حق کہا جائے گا، باطل کو حق نہیں بنایا جائے گا، خواہ ساری دنیا خوش ہو جائے اس سے. ہر قیمت پر حق پر ہی قائم رہنا چاہیے، خواہ حق کی خاطر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے یا کوئی فائدہ کھونا پڑے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو پھر یہاں ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق منہ موڑ جانے والوں سے مراد کون ہے؟ یہ یہود کے علماء. اگر یہ آپ سے منہ موڑ جائیں، آپ کی بات نہ مانے، آپ کو فالو نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں مبتلا مصیبت کرے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو چھوٹ دے رکھی ہے. اگر یہ حق کو جان کر حق قبول نہیں کریں گے اور اس کے لیے شرطیں عائد کریں گے
تو دراصل یہ ان کے لیے ایک سزا ہے کہ اللہ نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی توفیق چھین لی ہے ان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق بنی ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت فاسق ہے۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود سے، اللہ کے احکامات سے باہر نکل جانے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔